نحمدہ و نصلی علی رسول النبی الکریم والحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ وعلی آلہ و صحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ دہر کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس سورت کا دوسرا نام الانسان بھی ہے۔ ابتدا میں تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا انا اعتدنا للكافرين سلاسلا واغلالا وسعيرا ان الابرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ اب سورہ دہر یا سورہ الانسان کا خلاصہ۔ سورہ دہر مکی و مدنی صورتوں کے 7ویں گروپ کی 10ویں مکی صورت ہے۔ اس میں 31 آیات اور 2 رکوع ہے، جو 29ویں پارے کے 19ویں رکوع سے 20ویں رکوع تک ہے۔ اس صورت میں انسانی تخلیق کو جن مراحل سے گزارا گیا ہے، اسے ابتدا ہی میں بیان کر دیا گیا ہے کہ ایک زمانہ انسان پر ایسا تھا کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی اور نہ ہی اسے کوئی جانتا تھا۔ پھر اسے میاں بیوی کے باہم ملے ہوئے نطفے سے سمیع و بصیر انسان کی شکل دی۔ انسان 2 طرح کے ہو جاتے ہیں، جن میں ایک اپنے رب کے شکر گزار جبکہ دوسرے اپنے رب کے ناشکرے۔ کافروں یعنی ناشکروں کے لیے زنجیریں ہیں اور اہل ایمان یعنی شکر گزاروں کے لیے نہ صرف جنت کی بہترین نعمتیں ہیں بلکہ ان کی جنت میں عیش بھری زندگی بھی ہے۔ اس کے بعد کہا گیا ہے کہ قرآنی آیات یا تعلیمات پر ثابت قدمی ضروری ہے، شب بیداری کا حکم اور نمازیں ادا کرنے کی ترغیب، اور آخر میں قرآن سے ہر شخص کو استفادہ حاصل کرنے کا حکم ہے۔ ظالمین یعنی کفار کے لیے عذاب کی دھمکی دی گئی ہے۔ یہ اس سورت کا مختصر سا خلاصہ تھا۔ اب سورہ دہر کی تفسیر النور۔ ارشاد ربانی ہے کہ بے شک انسان پر ایک عرصہ یعنی دہر وہ گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا۔ اب دہر کی وضاحت کیا کی جا سکتی ہے؟ دہر اس زمانے کو کہتے ہیں جب وقت کا تعین نہیں تھا اور کائنات میں ہونے والے تمام تخلیقی مراحل اسی زمانے میں ہی طے پائے ہیں۔ اس کے برعکس عصر وہ زمانہ ہے جس میں وقت کی حدود و قیود موجود ہیں۔ تخلیق کے ابتدائی زمانے میں ایک لمبے عرصے تک غیر متعین شدہ وقت ایسا گزرا ہے جب پوری کائنات میں نہ کوئی اس کا نام تھا اور نہ ہی اس کی کوئی پہچان تھی۔ انسان کی کوئی جان پہچان نہیں تھی سوائے اللہ کے، جو خود بھی وقت کی اکائی سے بے نیاز ہے اور وہی انسان کا خالق ہے، جو انسان کے تخلیق شدہ انتہائی کمزور ترین کائی پر تیرتے ہوئے نہ نظر آنے والے جرثومے کی سال ہا سال دیکھ بھال کرتا رہا، کبھی سمندروں کی تہوں میں تو کبھی برف کے پہاڑوں کے نیچے۔ پھر اسی جرثومے کو انسان کی زمینی خوراک بننے کے لیے زمین میں منتقل کر دیا گیا۔ انسان وہی خوراک کھاتا ہے جس سے موجودہ انسانی جسم میں خون بنتا ہے اور اسی سے ہی نر اور مادہ کے لیے تولیدی مادہ پیدا ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق باقی انسانوں کی طرح نر اور مادہ کے علیحدہ علیحدہ تولیدی مادہ سے نہیں ہے۔ ہم نے انسان کو مرد اور عورت کے نطفے کے باہمی ملاپ سے پیدا کیا ہے، یعنی رحم مادر میں مرد و زن دونوں کے تولیدی جراثیم ملتے ہیں، جس سے موجودہ سائنسی زبان میں زائگوٹ وجود میں آتا ہے۔ پھر ہم اسے ملے ہوئے نطفے کو الٹتے پلٹتے رہتے ہیں، یعنی نطفے سے پہلے حلقہ بنتا ہے جو رحم مادر میں جونک کی طرح رحم کی دیواروں کے ساتھ لٹکا رہتا ہے۔
फिर हल्का से मुज़गा जैसे गोश्त का चुबाया हुआ लोथड़ा बन जाता है, फिर हड्डियां, फिर इंसानी अज़ा और फिर इंसानी शक्ल और सूरत की बनावट और आखिर में पैदाइश। इन तमाम मराहल में भी अल्लाह ही ने इसकी निगहदाश्त और परवरिश की, जबकि वो खुद इसके काबिल नहीं था। इंसान की बेबसी की हालत इसकी पैदाइश के कुछ अरसा बाद तक भी देखी जा सकती है। फिर मुज़गा के बाद इसको सुनने वाला, देखने वाला बना दिया, यानी इंसान को कान और आंख अता कर दिए। दरअसल कान और आंख ही वो ज़राए हैं जिनसे इंसान इल्म और शऊर सीखता है। हमने इसे राह हिदायत दिखा दी है, चाहे तो वो शुक्रगुजार बन जाए या नशुक्रा बन जाए। यानी इंसान की फितरत में ही ना सिर्फ हिदायत रख दी गई है, बल्कि इन कुरानी आयात के जरिए भी इसकी याद दहानी और शऊर की बेदारी के लिए तमाम इंसानी मराहल बता दिए गए हैं कि अल्लाह इसकी ज़ईफ़ी और बेबसी में कैसे इसकी निगहदाश्त और परवरिश करता रहा है और अभी भी कर रहा है। ये सब कुछ इसे समझाने के बाद अब इसे इख्तियार दे दिया गया है कि चाहे तो अल्लाह को खालिक हकीकी मानते हुए इसका शुक्र अदा करे या नाशुक्री करे। इतना समझाने के बाद भी जो नाशुक्री करेगा तो वो काफिर है। बेशक हमने काफिरों के लिए जंजीरें, तोक और भड़कती हुई आग तैयार कर रखी है, जबकि नेक बंदे ऐसे जाम पिएंगे जिसमें काफूर मिला होगा। काफूर तस्कीन बख्श होता है। काफूर है क्या? ये एक चश्मा है जिसमें अल्लाह के खास बंदे पिएंगे, यानी नेक बंदों के लिए काफूर का पूरा चश्मा होगा, जबकि आम जनतियों के लिए इनकी शराब में काफूर मिला दिया जाएगा। जो जिधर चाहेंगे इसे बहाकर ले जाएंगे। खास बंदे कौन है? जो अपनी मन्नतें पूरी करते हैं और इस दिन क़यामत से डरते रहते हैं, जिसका शर यानी डर हर तरफ फैला होगा, और वो अल्लाह की मोहब्बत में खाना खिलाते हैं मस्कीन, यतीम और आसीर को, यानी वो मुस्तहकीन के लिए अनफाक फी सबिलिल्लाह करते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हें अल्लाह ही के लिए खाना खिला रहे हैं ताकि अल्लाह हमसे राजी हो जाए, जिसका आपसे ना तो कोई बदला चाहते हैं और ना ही शुक्रिया। यानी नेक बंदे गुरबा को कहते हैं कि अगर तुमने शुक्रिया अदा करना है तो अल्लाह रब्बिल आलमीन का ही करो, क्योंकि हम तो अल्लाह के ही दिए हुए में से तुम्हें खिला पिला रहे हैं, क्योंकि हमें डर आता है अपने रब से इस ऐसे दिन क़यामत के जो गम ज़दा कर देने वाला और इंतहाई सख्त होगा। यही तीन औसाफ वाले अल्लाह के खास बंदे हैं, तो अल्लाह इन्हें इस दिन के शर से बचा लेगा और उन्हें ताजगी और सरूर अता करेगा और उन्हें बदले में जन्नत और रेशमी लिबास अता करेगा। इनके सब्र के सबब यानी जन्नत के साथ उन्हें पुरवकार लिबास भी अता किया जाएगा। वो तख्तों पर तकिया लगाए हुए होंगे, वो ना इसमें धूप की गर्मी देखेंगे और ना ही सर्दी की ठिठर, और साए इन पर झुके होंगे और बागात के फलों के गुच्छे झुकाकर इनके नज़दीक कर दिए जाएंगे। यानी इनके रिज़्क में ना तो कमी होगी और ना ही इनको रिज़्क हासिल करने के लिए कोई मेहनत करनी पड़ेगी। और पिलाने के लिए इन पर चांदी के बर्तनों और शीशे के प्यालों का दौर चल रहा होगा। यानी जन्नत के खादम ऐसा शीशे के बर्तन लिए होंगे जो चांदी के होंगे, इनको पूरे अंदाजे के मुताबिक भरा होगा, यानी जाम चमकदार और उम्दा होंगे, और इन जंतियों को पिलाए जाएंगे वो जाम जिनमें अदरक मिली होगी, यानी वो ताकत बख्श भी होगा। वो अदरक मिला जाम क्या है? ये जन्नत में एक चश्मा है जिसका नाम सलसबील है, और इसमें फिर रहे होंगे खुदाम जो ऐसे लड़के होंगे जो हमेशा लड़के ही रहेंगे, यानी इनकी उम्र नहीं बढ़ेगी। जैसे आजकल घरों में भी छोटे लड़के ही नौकर रखे जाते हैं, जब वो लड़के बड़े हो जाते हैं तो उन्हें निकाल कर कोई और छोटा बच्चा घर में नौकर रख लिया जाता है ताकि घर की हुर्मत बरकरार रहे। जब तुम इन्हें देखोगे ऐसे लगेंगे जैसे बिखरे हुए मोती हों, यानी वो बच्चे इंतहाई खूबसूरत होंगे, और जब भी तुम देखोगे तो तुम बड़ी नेमतें और बड़ी सल्तनत पाओगे। यानी जन्नत में मौजूद हर कोई जन्नतियों के हुक्म का पाबंद होगा। इनके जिस्म पर बारीक रेशम के कपड़े होंगे और ऊपर मोटे सब्ज रंग के रेशम के कपड़े होंगे,
اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور انہیں ان کا رب ستھری شراب پلائے گا، یعنی جنتیوں کو اللہ اپنا دیدار بھی کرائے گا، اور کہا جائے گا کہ یہ دیدار الہی تمہارا بدلہ ہے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے تمہاری کی گئی محنت قبول کر لی گئی ہے۔ بے شک ہم نے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن بتدریج نازل کیا ہے۔ اب جب قرآن کی تمام آیات ان کفار پر واضح ہو چکی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حکم کے مطابق صبر کریں، یعنی ابھی انتظار کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کسی گناہ گار یا ناشکرے کی باتیں نہ مانیں جو کہتے ہیں کہ بتدریج قرآن نازل کرنے کی بجائے تورات کی طرح کتابی شکل میں مکمل قرآن ایک ہی دفعہ نازل کیوں نہیں کر دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام کا ذکر صبح و شام کریں، یعنی اللہ ہی کی رضا میں اپنی رضا شامل کریں کہ جیسے اللہ قرآن نازل کر رہا ہے وہی بہتر ہے، کیونکہ ایک تو اسے یاد کرنا آسان ہے، دوسرا یہ کہ اسی قرآن کے نزول کے ذریعے کفار کے وقتاً فوقتاً پوچھے گئے سوالات کا جواب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بر وقت دے دیا جاتا ہے، اور رات کے کچھ حصہ میں اس اللہ کو سجدہ کیا کریں، یعنی نماز پنجگانہ کی فرضیت سے پہلے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ رات کے کچھ حصہ میں اللہ کی عبادت کیا کریں، جس کو بعد میں نماز تہجد میں بدل دیا گیا۔ بے شک یہ ناشکرے اور منکرین جلدی ملنے والی چیز دنیا سے محبت کرتے ہیں، یعنی جو کچھ حاصل ہو رہا ہے اسی فانی دنیا میں ہی حاصل کر لینا چاہتے ہیں، اور اپنے پیچھے ایک بھاری دن قیامت کو چھوڑ بیٹھے ہیں، یعنی انہیں قیامت کے دن کی ہولناکیوں کا خیال ہی نہیں رہا اور صرف دنیا کمانے کی دھن میں مگن ہے۔ ہم نے ہی انہیں تخلیق کیا ہے اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے ہیں، یعنی جس طاقت کے گمنڈ میں وہ آج دنیا میں اترا رہے ہیں وہ اللہ ہی کی عطا کردہ ہے، اور ہم جب چاہیں گے انہیں بدل کر ان جیسے اور لے آئیں گے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اگر یہ ناشکرے کفار اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ان کی جگہ ان سے بہتر لوگ لے آئیں گے، دوسرا یہ کہ یہ ناشکرے لوگ قیامت کو دوبارہ اٹھنے کو نہیں مان رہے اور کہہ رہے ہیں کہ جب ہمارا جسم اور ہڈیاں گل سڑ جائیں گی تو ہمیں کیسے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، جس کے جواب میں اللہ کہہ رہا ہے جسم اور ہڈیاں اگر گل سڑ بھی گئیں تو جس طرح اللہ نے انہیں ابتدا میں تخلیق کیا ہے تو دوبارہ اسی طرح انہیں تخلیق کرنے پر اللہ پوری قدرت رکھتا ہے۔ بے شک یہ تو ایک نصیحت ہے، یعنی پیشگی سمجھایا جا رہا ہے، تو جو چاہے اپنے رب کی طرف بتایا ہوا راستہ اختیار کر لے، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہو سکتا مگر جب تک اللہ نہ چاہے، یعنی ہر چیز اللہ ہی کے حکم کی پابند ہے۔ بے شک اللہ علم و حکمت والا ہے، جسے چاہے اپنی رحمت میں لے لیتا ہے، اللہ کی رحمت اس کے شکر گزار بندوں ہی کے لیے ہے، اور ظالموں یعنی ناشکروں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔